تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا، وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ، اور تمہیں ثابت قدمی عطا کرے گا۔ تو اللہ کی مدد، ظاہر ہے کہ ہم اللہ کی مدد تو نہیں کر سکتے، کیا خیال ہے؟ اللہ کی مدد کر سکتے ہیں ہم لوگ؟ اللہ کی مدد کر سکتے ہیں؟ مدد اس کی جاتی ہے جو حاجت مند ہوتا ہے، جس کو ضرورت ہوتی ہے، جس کو کسی کی حاجت ہو، ضرورت ہو، اس کی مدد کی جاتی ہے۔ تو اللہ کو ہماری ضرورت ہے؟ اللہ کو نہ ہماری حاجت ہے نہ ہماری ضرورت ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم اللہ کی مدد بھی نہیں کر سکتے، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ مدد اس کی جاتی ہے جس کو مدد کی ضرورت ہو۔ انسان کی مدد کرتا ہے اس لیے کہ انسان کو مدد کی ضرورت ہوتی ہے۔ والدین اپنے بچے کو پالتے ہیں، اس کی تربیت کرتے ہیں، کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ بچہ محتاج ہوتا ہے، بچہ خود اپنے آپ کو نہیں پال سکتا، تو والدین کو اللہ نے پیدا کیا ہے کہ اس کی تربیت کریں، اس کو پڑھائیں، اس کی ایجوکیشن، تربیت، تو بچہ والدین کا محتاج ہوتا ہے۔ پھر ایک وقت آتا ہے کہ والدین اولاد کے محتاج ہو جاتے ہیں۔ دنیا کا نظام اللہ نے ایسا بنایا ہے کہ ہر انسان دوسرے کا محتاج ہے۔ شوہر بیوی کا محتاج ہے، بیوی شوہر کی محتاج ہے۔ جو کمپنی کا مالک ہے، ڈائریکٹر ہے، وہ مزدوروں کا محتاج ہے، اور مزدور کمپنی کے مالک کے محتاج ہے۔ اگر کمپنی کے مالک کے پاس مزدور نہ ہو تو کمپنی نہیں چلا سکتا، اور اگر مزدور ہو، کمپنی کا مالک نہ ہو تو اس کو مزدوری نہیں ملے گی۔ تو ہر ایک کو اللہ نے ایک دوسرے کا محتاج بنایا ہوا۔ اب ظاہر ہے جب ہم اللہ کی مدد نہیں کر سکتے، اس کا مطلب، اس آیت کا مطلب کچھ اور ہے۔ یہ جو اللہ نے فرمایا کہ اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا، اس کا مطلب اس آیت میں اللہ کی مدد سے مراد یہ نہیں ہے کہ ہم اللہ کی مدد کریں، کچھ اور مراد ہے۔ اور وہ جو مراد ہے قرآن حدیث کی روشنی میں، وہ مراد ہے اللہ کے دین کی مدد، اللہ کے مخلوق کی مدد۔ حدیث شریف میں آتا ہے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں کو بلا کر سوال کریں گے اور پوچھیں گے کہ میں بھوکا تھا، تم نے مجھے کھانا نہیں کھلایا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میں بھوکی، صحیح حدیث ہے، میں بھوکا تھا، تم نے مجھے کھانا نہیں کھلایا۔ تو بندہ کہے گا کہ آپ تو رب العالمین ہیں، میں آپ کو کیسے کھانا کھلاتا؟ اللہ فرمائیں گے میں پیاسا تھا، تم نے مجھے پانی نہیں پلایا۔ بندہ کہے گا میں آپ کو کیسے پانی پلاتا، آپ تو رب العالمین ہیں، آپ کو تو ضرورت نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میرے پاس لباس نہیں تھا، تم نے مجھے کپڑا نہیں پہنایا۔ تو بندہ کہے گا میں آپ کو کیسے لباس پہناتا، آپ تو رب العالمین ہیں۔ تو جیسے جیسے اللہ تعالیٰ سوال کریں گے بندہ جواب دے گا۔ اب جب بندہ یہ کہے گا کہ یا اللہ میں آپ کو کیسے کھلاتا، آپ رب العالمین ہیں، آپ کو تو کسی کی ضرورت نہیں، تو اللہ تعالیٰ جواب میں فرمائیں گے کہ میرا فلاں بندہ، اس کو کھانے کی ضرورت تھی، اگر تم اس کو کھلا دیتے تو مجھے اس کے پاس پاتے، لوجدت ذلک عندی، اور اس کا بدلہ مجھ سے لے لیتے۔ میرے فلاں بندے کو پیاس لگی تھی، اگر اس کو پلاتے تو مجھے وہاں پاتے اور اس کا بدلہ مجھ سے یہاں لے لیتے۔ میرا فلاں بندہ بیمار تھا، اگر تم اس کی عیادت کے لیے جاتے تو مجھے وہاں پاتے اور بدلہ مجھ سے یہاں پہ لے لیتے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے بندے کو کھانا کھلانا، اللہ تعالیٰ کے بندوں کو پانی پلانا، اللہ تعالیٰ کے بندوں کی جو بیمار ہوں ان کی بیمار پرسی کرنا، اللہ تعالیٰ اس پر انسان کو ایسا اجر عطا کرتے ہیں گویا انسان نے اللہ کو کھلایا، گویا انسان نے اللہ کو پلایا، اتنا بڑا اجر اللہ تعالیٰ عطا کرتے ہیں۔ اور اگر انسان نہیں کرے گا تو اللہ قیامت کے دن شکوہ بھی کریں گے، شکوہ بھی کریں گے کہ بھائی میں بیمار تھا، میرا پوچھنے کیوں نہیں آیا، مجھے بھوک لگی تھی تو مجھے کھانا کیوں نہیں کھلایا۔ اللہ تعالیٰ شکوہ کریں گے انسان سے۔
تو قرآن کریم میں جو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم، اے ایمان والو اگر تم اللہ کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے دین کی مدد اور اللہ کے مخلوق کی مدد، اگر یہ کام کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ حدیث شریف میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من یسر علی مسلم یسر اللہ علیہ فی الدنیا والآخرہ، جو آدمی دنیا میں کسی مسلمان کے لیے آسانی پیدا کرتا ہے اللہ دنیا اور آخرت میں اس کے لیے آسانی پیدا کرتے ہیں۔ وَمَن نَفَّسَ عَن مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِّن كُرَبِ الدُّنْيَا نَفَّسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِّن كُرَبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، اگر کوئی دنیا میں کسی کی تکلیف دور کرتا ہے اللہ قیامت کے دن اس کی تکلیف دور کر دے گا۔ اور آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ، اللہ اس وقت تک اپنے بندے کی مدد کرتا رہتا ہے جب تک وہ اللہ کے بندوں کی مدد کرتا رہتا ہے۔ اللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، اللہ اس وقت تک اپنے بندے کی مدد کرتا ہے جب تک وہ اللہ کے بندوں کی مدد کرتا رہتا ہے۔ تو اس حدیث سے ہمیں کیا معلوم ہوا کہ اللہ کس کی مدد کرتا ہے؟ جو اللہ کے بندوں کی مدد کرتا ہے۔ اس حدیث سے کیا معلوم ہوا کہ اللہ اس کی مدد کرتا ہے جو اللہ کے بندوں کی مدد کرتا ہے۔ تو یہ جو اللہ نے فرمایا ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر اللہ کے بندوں کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ حدیث شریف میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الراحمون یرحمہم الرحمن، کہ رحم کرنے والوں پر رحمان رحم کرتا ہے، رحم کرنے والوں پر رحمان رحم کرتا ہے۔ ارحموا من فی الارض، زمین والوں پر رحم کرو، یرحمکم من فی السماء، آسمان والا تم پہ رحم کرے گا۔ تم زمین والوں پہ رحم کرو آسمان والا تم پہ رحم کرے گا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ کوئی آدمی یہ چاہتا ہے، وہ شخص ہو، وہ کوئی قوم ہو، وہ کوئی ملک ہو، وہ کوئی کمیونٹی ہو، وہ کوئی برادری ہو، اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ مجھے اللہ کی مدد حاصل ہو جائے، ہماری قوم کو اللہ کی مدد حاصل ہو جائے، ہماری کمیونٹی کو اللہ کی مدد حاصل ہو جائے، ہمارے ملک کو اللہ کی مدد حاصل ہو جائے، مجھے اللہ کی مدد حاصل ہو جائے، اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل کیا ہے؟ کہ میں دوسروں کی مدد کروں۔ ہمارا ملک دوسرے ملک کی مدد کرے گا تو ہمارے ملک کو اللہ کی مدد حاصل ہو جائے گی، ہماری قوم دوسری قوم کی مدد کرے گی تو ہماری قوم کو اللہ کی مدد حاصل ہو جائے گی، ہماری برادری دوسری برادری کی مدد کرے گی تو ہماری برادری کو اللہ کی مدد حاصل ہو جائے گی۔ حدیث شریف میں آتا ہے نا کہ صدقہ دینے والا اللہ کے ہاتھ میں صدقہ دیتا ہے، کہ جب کوئی صدقہ دیتا ہے اللہ اس کو اپنے دائیں ہاتھ سے قبول کرتے ہیں۔ صدقہ دینے والا جب صدقہ دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اپنے دائیں ہاتھ سے قبول کرتے ہیں۔ اب دائیں ہاتھ سے قبول کرنے کا جو بھی مطلب ہو، لیکن ہمیں جو سمجھانا مقصد ہے وہ یہ کہ اللہ کے ہاں اس کی بڑی قدر ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا اگر تم شکر گزار بھی بن جاؤ، مومن بھی بن جاؤ، اللہ تمہیں کیوں عذاب دے گا؟ وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا، اللہ تعالیٰ بہت قدردان ہے۔ اللہ چھوٹے سے چھوٹے کام کی قدردانی کرتا ہے۔ یہ جو ہم سنتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک فاحشہ عورت کی اس وجہ سے مغفرت کر دی کہ پیاسے کتے کو پانی پلایا تھا، تو پیاسے کتے کو پانی پلانا اتنا بڑا کوئی خیر کا کام ہے، اتنی بڑی کوئی نیکی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے بدلے میں ہمیشہ ہمیشہ کی جنت دے دی۔ وجہ کیا ہے کہ اللہ چھوٹے عمل کی بھی قدر کرتا ہے اگر وہ کام اللہ کے لیے کیا ہو۔ اگر چھوٹے سے چھوٹا کام بھی کیا ہے اللہ کے لیے اللہ اس کی قدر کرتا ہے،
اور اگر بڑے سے بڑا کام بھی کیا ہے دنیا کو دکھانے کے لیے، اللہ کے ہاں اس کی کوئی ویلیو نہیں۔ حدیث میں آتا ہے نا کہ 3 لوگوں کو جہنم میں سب سے پہلے ڈالا جائے گا، ایک سخی کو، ایک عالم کو، اور ایک شہید کو۔ یہ تینوں کام شریعت کی نظر میں بہت بڑے کام ہیں، علم دین، سخاوت اور اللہ کے راستے میں جان قربان کرنا۔ یہ 3 بہت بڑی نیکیاں ہیں اسلام کی نظر میں۔ وجہ کیا ہے کہ اگر عالم نے علم اس لیے حاصل کیا ہے کہ لوگ میری تعریفیں کریں کہ بہت اچھا عالم ہے، بہت اچھی گفتگو کرتا ہے، بہت اچھا بیان کرتا ہے۔ سخی نے سخاوت اس لیے کی کہ لوگ کہیں بہت مالدار آدمی ہے اور بڑا خرچ کرتا ہے اللہ کے بندوں پہ، اس لیے خرچ کر رہا ہے۔ اور شہید اس لیے اللہ کے راستے میں لڑا کہ لوگ کہیں کتنا بہادر ہے، دیکھو جان دے دی اللہ کے لیے۔ اگر یہ 3 کام، اتنے بڑے بڑے کام کر کے بھی آدمی جہنم میں جا سکتا ہے، اس کا مطلب کچھ کر کے بھی جہنم میں جا سکتا ہے، نمازیں پڑھ کے بھی جا سکتا ہے، روزے رکھ کے بھی جا سکتا ہے، حج کر کے بھی جا سکتا ہے، اس لیے کہ یہ جو 3 کام ہیں یہ ان سب کاموں سے بڑے ہیں۔ اور اگر جنت جانا ہو تو پیاسے کتے کو پانی پلا کے بھی جا سکتا ہے، اور جہنم میں جانا ہو تو اللہ کے راستے میں اپنی گردن کٹا کے بھی جہنم میں جا سکتا ہے۔